Now I like to call the next performance Miss Ilma ma'am, the faculty of Diniyat SRM Public School. Please come on the dais. کھڑی ہو کر میں پہلے خدا کا نام لیتی ہوں، کھڑی ہو کر میں پہلے خدا کا نام لیتی ہوں، اس کے بعد مجلس کو مبارکباد دیتی ہوں۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، میرا وصول ہے میں کلام سے پہلے سبھی کو سلام کرتی ہوں۔ سبھی کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان من نطفہ، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وامامنا وہادینا ومرشدنا ونبینا ورسولنا وافضلنا ومکرمها ومحترمنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، وأرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور و طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے۔ عزیز سامعات و سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پاک الہ العالمین نے مجھے آپ حضرات کے مابین لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں بہت بڑی شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کی کہ پاک الہ العالمین نے آپ کے گاؤں میں یہ ادارہ قائم فرمایا۔ میں بہت بڑی شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کی کہ ان کی محنت کی وجہ سے یہ ادارہ، یہ اسکول SRM پبلک اسکول ہمارے اور آپ کے بیچ ہے۔
میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ پاک الہ العالمین تمام اساتذہ کرام کی محنت کو قبول فرمائے۔ عزیز سامعات و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان ایسا لے کر آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، آج میرا اور تمہارا ایمان اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ رب کعبہ کی قسم، آج آپ نے زمانہ کے حالات کو دیکھ کر اپنی شکل کو عیسائی کی شکل سے ملا لیا۔ آج ہم نے اپنے چہروں کو عیسائی کے چہروں سے ملا لیا۔ کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر کہ یہ ہے میرا امتی، یہ ہے میرا چاہنے والا، یہ ہے میرا دلدازا، یہ ہے میری امت کے وہ لوگ جن کی خاطر میں راتوں کو رویا، راتوں کو تڑپا، جن کی خاطر پوری رات کھڑے ہو کر گزار دی۔ عزیز سامعات، آج اسی امت نے میرے نبی سے نفرت کی ہے، میرے نبی کے چہرے سے نفرت کی ہے۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ تو بتا دو تمہیں میرے نبی کے اندر کون سی کمی محسوس ہوئی؟ تمہیں میرے نبی کے چہرے کے اندر کون سی کمی محسوس ہوئی؟ ارے یہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل امین آسمان سے دن میں اترتا ہے، اور آسمان کے فرشتے اسے دیکھنے کے لیے دن میں اترتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، اس نبی کا دیدار ہمیں بھی کرا دے، اس نبی کی زیارت کے لیے ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اللہ بھی جسے خود اپنے پاس زیارت کے لیے بلائے۔ آج اسی چہرے سے ہم نے نفرت کی ہے، اور عیسائی کا چہرہ ہم نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس اللہ کے نبی کو بھلا دیا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تماچے لگے، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے گئے، میرے نبی کے چہرے کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ اور میرے پیاریوں اور میرے پیاروں، آج آپ کے چہرے پر امریکی کریم ملی جاتی ہے۔ ہاں میری بھائیوں، میرے بھائی کے چہرے پر برش ملا جاتا ہے۔ یہ داڑھی جو میرے نبی کا شعار ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی پسندیدہ چیز ہے، آج اسی داڑھی کو میرے بھائی نالیوں میں بہاتے ہیں، گندگی میں بہاتے ہیں، پیشاب میں بہاتے ہیں۔ ارے کبھی تصور کیا کہ اس نبی کے دل پر کیا گزرے گی جس نے اپنی پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، اماں عائشہ کا بیان ہے، میرے نبی نے نیت باندھی اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیک آدمیوں کو الگ کر دے گا، بد لوگوں کو الگ کر دے گا۔ یہ آیت پڑھی، نبی رونے لگے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جب میں نے صبح کو مصلی اٹھایا تو مصلی سے میرے نبی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کبھی خیال آتا ہے اس نبی کا، میری پیاریوں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آنکھ کا آنسو مسلسل 3 دن تک بند نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جبرائیل امین تشریف لائے اور میرے عزیزوں آ کر کے میرے نبی کے قریب بیٹھ گئے۔ چہرے پر ندامت ہے، چہرے پر غم کے آثار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل، جب تم آیا کرتے تھے چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، چہرے پر خوشی کا اظہار ہوا کرتا تھا، آج یہ غم کے آثار، میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ تو جبرائیل نے فرمایا آقا، آج یہ غم کے آثار بڑے عجیب آثار ہیں، ان کے معاملے میں نہ پوچھو۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل بتانا تو ہوگا۔ تو جبرائیل لڑ کھڑائے اور ٹوٹے ہوئے اور دبے ہوئے الفاظوں میں فرمایا آقا، آج اللہ نے مجھے جہنم کا دیدار کرایا۔ تو جبرائیل کیا دیکھا؟ آقا، میں نے جہنم میں دیکھا کہ اللہ نے آگ کو اتنا سخت بنایا ہے، اتنا سخت بنایا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے یعنی سوئی کے سوراخ کے برابر سوراخ جہنم میں کھول دے تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، کچھ نہ بچے گا۔ اللہم حافظنا منہ۔ تو جبرائیل کیا دیکھا؟ آقا، میں نے جہنم میں دیکھا کہ ایک جہنمی کو نکال کر 1 لاکھ آدمیوں کے
درمیان میں بیٹھایا جائے اور وہ جہنمی باہر کو سانس لے، اس کی سانس کی گرمی کی وجہ سے 1,00,000 آدمی کوئلہ بن جائیں گے، کچھ نہ بچے گا۔ اللہم حفظنا منہ۔ تو جبرائیل کیا دیکھا؟ آقا میں نے جہنم میں دیکھا کہ اللہ نے جہنم میں 7 طبقے بنائے۔ کتنے بنائے؟ 7۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم۔ 7 طبقے بنائے، 7 کے دروازے بھی الگ بنائے، ہر ایک کے داخل ہونے کا دروازہ بھی الگ۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل کیا دیکھا؟ آقا جہنم کا سب سے نیچے کا درجہ جس میں سب سے زیادہ عذاب تھا، اس میں آپ کی امت کے منافقین کو ڈالا۔ دوسرے طبقے کے اندر اللہ نے کفار کو ڈالا۔ تیسرے طبقے کے اندر اللہ نے مشرکین کو ڈالا۔ چوتھے طبقے کے اندر اللہ نے ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا۔ 5ویں طبقے کے اندر اللہ نے یہودیوں کو ڈالا۔ 6ٹھے طبقے کے اندر اللہ نے عیسائیوں کو ڈالا۔ جب 7ویں کی باری آئی جبرائیل کی زبان خاموش ہو گئی، جبرائیل کی زبان پر تالا لگ گیا۔ میرے نبی کا قرار بڑھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ تو صحیح آخر تمہیں 7ویں طبقے کے اندر ایسا کیا نظر آیا؟ تو جبرائیل کہنے لگے آقا میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں کہ ایک امت کا غمخوار میرے سامنے موجود ہو، اور وہ امت کا غمخوار جس کے دل کے اندر بے پناہ امت کا درد ہو، اور میں اسے امت کے احوال کی خبر دے دوں۔ آقا یہ میرا ظرف نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل بتانا تو ہوگا۔ تو جبرائیل لڑکھڑائے اور ٹوٹے ہوئے اور دبے ہوئے الفاظوں میں فرمایا آقا جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے بے نمازی کو دیکھا، آپ کی امت کے شرابی کو دیکھا، آپ کی امت کے زانی کو دیکھا، آپ کی امت کے سود خوروں کو دیکھا، آپ کی امت کے دنیا داروں کو دیکھا، آپ کی امت کے بدکاروں کو دیکھا۔ یا نبی اللہ 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے گناہگار موجود ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہ رکا۔ جبرائیل نے سلام کیا، جبرائیل تو چل دیے، میرے نبی نے اپنا حجرہ بند کر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے ظہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر ادا کرائی، عصر کا وقت آیا، عصر ادا کرائی، مغرب عشاء ادا کرائی، دوسرا دن نکل گیا، کوئی کلام نہ کیا، کوئی نصیحت نہ فرمائی، کوئی حدیث نہ فرمائی۔ میری پیاریوں اب تیسرا دن نکل گیا، کوئی کلام نہ فرمایا، کوئی حدیث نہ فرمائی، کوئی نصیحت نہ فرمائی۔ صحابہ کو تسلیس ہوئی نبی ناراض کیوں ہے، نبی خفا کیوں ہے؟ چلو معلوم تو کرو کہ نبی کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میری پیاریوں تمام صحابہ حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچے اور حضرت فاطمہ کو تمام حالت بتائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت حسین حضرت حسن کی انگلی پکڑی اور نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تم کیوں چلی آئی؟ میں خود چلا آتا۔ تو فاطمہ قریب ہوئی اور فرمانے لگی یا نبی اللہ اے میرے ابا جان آج میں خود نہیں آئی، بلکہ آج آپ کا صحابہ اکرام مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے نبی سمجھ گئے کہ میرے صحابہ سے میری حالت نہ دیکھی گئی۔ میرے نبی نے اپنے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، تمام صحابہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں نبی کس سے ناراض ہے، پتہ نہیں نبی کس سے خفا ہے، پتہ نہیں نبی کس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ ہر صحابی مچلتا ہے یا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یا اللہ مجھ سے خفا نہ ہو۔ بس میرے نبی نے خطبہ دیا اور اعلان فرمایا اے میرے صحابہ میں تم میں سے کسی سے ناراض نہیں، بلکہ آج اللہ کا پیغمبر جبرائیل امین آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کے گناہگار موجود ہوں گے۔ بس میں نے قسم کھا لی کہ جب تک میرا اللہ میری امت کے ان گناہوں کو معاف نہ کر دے میں اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا۔
یہ ہے نبی کا حال. اگر میرے نبی نے دامن پکڑ لیا حشر کے میدان میں کہ ہم نے تو یہ سب کیا, تم نے کیا کیا, او میری پیاریوں سوچو تو صحیح اس وقت میرا اور تمہارا کیا جواب ہوگا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پاک الہ العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام